پلوشا یہ جو پورے پاکستان آج بھگت رہا ہے فرانس نے اور میں سابق وزیر اعظم کو پکڑا ہے اور اس میں سرکوزی اور باقی سارے لوگوں کے بھی نام دوبارہ آ گئے ہیں، وہ کراچی افیئرز اور اس میں کک بیکس کا معاملہ، وہ الیکشن کمپین کی فنڈنگ کا معاملہ تھا. جیسے ہمارے ہاں یہ فورن فنڈنگ کا ممنوع فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، ویسے ممنوع فنڈنگ اس کی کیمپین میں ہوئی تھی. اور وہ گوسٹا 90B آپ کو ذہن میں ہوگا، وہ ہم نے سب آپ دوزیں خریدی تھی فرانس سے، وہ کیس آج 1995 والا کیس آج اٹھا کے لے آئے ہیں کہ ہماری اس الیکشن کے اندر یہ ممنوع فنڈز آئے تھے 2 ملین یوروز کے قریب. تو یہ بڑی شرمناک کیمپین ہے، بڑا شرمناک کیس ہے. اس میں اس وقت آپ کی حکومت کے لوگوں کے اوپر نام آئے تھے. دیکھیے، شرمناک اس ملک میں بہت کچھ ہے اور جو اب ہو رہا ہے میرے خیال میں تاریخ میں سے زیادہ شرمناک حرکتیں کبھی نہیں ہوئیں. اب اگر آپ احتساب کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم اپنے ملک کی سب سے بڑی عدالت کی بات کر لیں تو ان کی ورڈکٹ کے بعد جو انہوں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو پہ دیا ہے، جو نیب پر دیا ہے، اس کے بعد کیا چیز پیچھے رہ جاتی ہے اگر ہم آئین اور قانون کی روح سے بات کریں. تو جب آپ کی سب سے بڑی عدالت نے کہہ دیا کہ اور بات انہوں نے وہی کی جو آپ کو اور مجھے بہت عرصے سے پتا ہے، یہ وہی ادارہ ہے جس جگہ سے اس کی بنیاد پڑی. آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی میں سے پیٹریوٹس نکالی گئیں، آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا، اور اس کے باوجود جمالی صاحب کی حکومت شاید 1 ووٹ سے بنی تھی. آپ کو یاد ہوگا کس طریقے سے جب یہاں سے میاں محمد نواز شریف صاحب گئے تو کاف لیگ کا وجود جو ہے وہ آیا، اس کو وہ قیام میں آیا، اور کس طریقے سے پھر اسی نیب کو استعمال کیا گیا. پلوشا آپ لہٰذا تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی، اور آپ کو یہ بھی 2099 یاد 12 ہوگا اکتوبر اگر کے آپ بعد کے آصف واقعات کا زرداری تذکرہ کر رہی ہیں، صاحب میں تو اس سے نے پہلے اگوستا 90B کا تذکرہ کر رہا ہوں. براہ راست الزام تھا دیکھیے پیپلز جی، میں پارٹی تو کی آپ کو حکومت کے اندر نیب موجود کی لوگوں پہ. آصف علی زرداری کے تو اوپر ٹھیک ہے، لوگوں نے پھر خبریں چھاپ دیکھیے دی پھر تھی. ثابت ہوا. آج آصف زرداری صاحب اس ملک سے کہیں باہر ہیں یا کہیں باہر بھاگے یا وہ کسی احتساب کے پروسیس سے پیچھے ہٹے، یا کسی آپ اگر ان کی جو انہوں نے کسی بھی جیل میں یا ان کی حراست میں دن گزارے ہیں، اگر آپ وہ جمع کر لیں اور ان کو ان کی زندگی کے دنوں میں سے مائنس کر لیں عمر کے دنوں میں سے، تو آپ دیکھ لیں کہ ان کے کتنا حصہ ہے جو انہوں نے جو ہے باہر گزارا. اور اگر اسٹیٹ اپنے یہ تمام مجھے تر نہیں پتا کہ ریسورسز ان کے کو بعد کس اور یہ ان کی وہ تمام سزا تر ملی جو پیسوں کے 10-11 بعد سال انہوں خود نے جیل میں ثابت گزارے، نہیں کر سکتے. لیکن کوئی کیس بھی کرپشن اس کا کے نہ بعد بھی آصف علی اس کے زرداری بعد پہ بھی ثابت ہوا، نہ اس ہی کے وہ کوئی بعد بھی کرپشن کا جی کیس جی نواز شریف پہ ثابت ہوا. پاکستان کو پھکیاں ضرور پڑ رہی ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں. اور یہ ابھی جو کچھ PTI والے کر ندیم رہے ہیں تو اس کی اب ابھی ہم مزید کیا، سزا آئندہ آنے والے سالوں میں ملے گی ہمیں. ندیم دیکھیں، وہ تو آپ نے جو کہا 11 سال وہ الگ کر لیں. ابھی جو ان 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک کیمپین چلائی گئی وہ کیسز کی آصف زرداری صاحب کے خلاف، اور پھر انہیں اٹھا کر آپ نے دیکھا اس حکومت میں جیل میں ڈالا گیا، ان کی بہن کو اٹھا کر جیل میں ڈالا گیا، ان کو کس طرح رات کو گھسیٹتے ہوئے پولی کلینک سے لے کے گئے، ہم وہیں تھے، ہم نے دیکھا. بدترین مثالیں احتساب کی. لیکن جب آپ کچھ ثابت نہ کر سکیں، جب آپ کچھ ثابت نہ کر سکیں اور تمام تر دار و مدار اگلوں کی پگڑیاں اچھالنے پر ہو اور ان کو اس احتساب کے نام پر سیاست کے دائرے سے اس لیے باہر کرنا ہو کہ آپ کے مذموم مقاصد کے راستے میں جو کھڑا ہو یا وہ مارا جائے اگر بے نظیر بھٹو ہو، اور یا اگر وہ نہیں ہٹتا تو پھر اسے اٹھا کر آپ کھال کوٹری میں ڈال دیں، جس طرح ابھی بہت سے لیڈرز پڑے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پھر تو ایسے ہوگا. اب آپ یہ بھی یاد کیجئے کہ مجھے یہ بتائیے کہ اب اسی حکومت کے آپ سکیمز لے لیں، جو ابھی طلال نے بات کی بہت سی سکیمز کی، آپ ان سب کو جمع کر لیں، آپ مجھے بتا دیں کہ ان میں سے ایک شخص کے خلاف آج تک کوئی کاروائی ہوئی جو حکومت آئی ہی اس نعرے پہ تھی کہ ہم احتساب ہم سے شروع کریں، آپ ہم سے شروع کریں.